اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ حزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنک سلطانا نصیرا وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث شریف میں فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ وہ شخص جو زمانہ جاہلیت کے تعصب پر مسلمانوں کے خلاف لڑا، جس نے زمانہ جاہلیت کی عصبیت اس کا پرچم بلند کیا اور مسلمان جماعت کے خلاف کھڑا ہو گیا، اسلام کے مقابلے پر اپنی قومیت اور عصبیت کو لے کر کھڑا ہو گیا، تو سیدی نے بڑا واضح فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ وہ دین اسلام سے خارج ہے، نہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق، نہ میرا اس سے کوئی تعلق۔ بابا اقبال نے اسی بات کو اپنی شاعری میں جو فرمایا تھا کہ تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، فارس و شام سے گزر۔ اللہ نے جو تمہاری قومیت بنائی ہے وہ صرف تمہاری شناخت کے لیے ہے، جیسے حضرت بلال حبشی کیونکہ حبشہ سے تھے، حضرت سلمان فارسی کیونکہ فارس سے آپ کا تعلق تھا، حضرت سہیب رومی کیونکہ روم سے آپ کا تعلق تھا۔ لیکن سیدی رسول اللہ نے یہ بات بالکل واضح فرما دی کہ نہ کسی گورے کو کالے پر فوقیت حاصل ہے، نہ کسی کالے کو گورے پر فوقیت حاصل ہے، نہ دنیا کی کسی اور رشتے اور نسبت سے تم کو فوقیت حاصل ہے۔ اللہ کے نزدیک فوقیت اس کو ہے جو تقوی میں اللہ کے زیادہ نزدیک ہے، جو اللہ اس کے رسول سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ مسلمان جب قومیت کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف ہماری شناخت کے لیے ہوتی ہے، وہ ہمارا تعصب نہیں ہوتا۔ اسی لیے بابا اقبال نے یہاں فرمایا تھا کہ سیاست کی زبان میں وطن اور ہے، مذہب کی زبان میں وطن اور ہے۔ ہم جب وطن کی بات کرتے ہیں تو یہ وطن ہماری شناخت ہے، کافر جب وطن کی بات کرتے ہیں تو وہ ان کا تعصب ہے۔ جرمینک ریس ہے، یہ جرمن سپیریئر نیشن ہے، وہ پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ برٹش سپیریورٹی، رشین سپیریورٹی، ہم ہندو ہیں، ہندوتوا ہیں، ہم پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ اللہ نے بہت واضح طور پر فرما دیا کہ مسلمانوں کی جماعت کے اندر سے اگر کوئی شخص یہ اٹھا یہ کہہ کر کہ وہ پشتون ہے یا بلوچ ہے یا سندھی ہے یا کشمیری ہے یا پنجابی ہے یا گلگتی ہے، جس شخص نے اسلام کے مقابلے پر اس قومیت اور عصبیت جاہلیت کا نعرہ لگایا، اس کا سیدی رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں، نہ سیدی اس کی شفاعت فرمائیں گے، نہ اس کی جانب دیکھیں گے۔ وہ دنیا میں بھی جہالت اور ارتداد کی زندگی گزارے گا، آخرت میں بھی اس کا انجام جہنم کے کتوں کے ساتھ ہوگا جو سیدی رسول اللہ کی امت کے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں، آج ملک میں ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا ہے۔ کوئی سندھو دیش بنانا چاہتا ہے، کوئی پختونستان بنانا چاہتا ہے، کوئی بلوچستان آزاد کرا رہا ہے، کسی کو کشمیری عصبیت جو ہے اس کا تکبر اس کے دماغ میں سوار ہو گیا ہے، کوئی گریٹر پنجاب بنانا چاہتا ہے۔ سیدی رسول اللہ کی امت کو تقسیم کر کے کسی کے نزدیک اسلام کی اہمیت نہیں ہے۔
وہ بے شرم بے غیرت کہتے ہیں کہ ہم 5000 سال سے پشتون ہیں، اسلام تو ابھی 1400 سال پہلے ہم آئے، تو ہم اپنی پشتون روایات کو زیادہ اہمیت دیں گے، ہم اپنا پشتون ملک بنائیں گے، پشتونستان، مدینہ ثانی پاکستان کو توڑ کر۔ ان للہ و ان الیہ راجعون۔ تو 5000 سال پہلے سے جو تم پشتون تھے، اسی کو قرآن نے زمانہ جاہلیت کہا ہے۔ اسلام لانے سے پہلے جو بھی وقت تھا وہ زمانہ جاہلیت کا وقت تھا، تو تم خود اپنے منہ سے قبول کر رہے ہو کہ ہم اسلام چھوڑ کر زمانہ جاہلیت میں جانا چاہتے ہیں۔ اور اسی پہ سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے میری امت میں زمانہ جاہلیت کے نعرے لگائے، قومیت اور اپنی لسانیت اور اپنی فرقہ واریت اور اپنی نسل کی برتری کا نعرہ لگایا اور سیدی رسول اللہ کی امت کی پرواہ نہیں کی، تو پھر وہ دین اسلام سے بھی خارج ہے، اور سیدی رسول اللہ کا اس سے کوئی واسطہ نہیں، اور اس کا سیدی سے کوئی واسطہ نہیں، وہ سیدی کی شفاعت سے محروم۔ ایک بہت بڑا فتنہ یہ پھیل چکا ہے، اور دشمن جان بوجھ کر جو سازشیں کر رہا ہے، پوری مسلم دنیا کو پہلے انہوں نے قومیتوں میں، لسانیتوں میں تقسیم کیا۔ ایک خلافت عثمانیہ تھی، ایک خلافت راشدہ تھی، اس سے پہلے ایک مسلمان خلافت جو ایشیا وسطی سے لے کر افریقہ تک پھیلی ہوئی، سب مسلمان تھے۔ سیدی کے دربار میں حبشہ سے آئے ہوئے بلال حبشی، آزاد کردہ غلام، سیدنا عمر ان کو سیدنا بلال کہہ کے مخاطب کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی، فارس کے آئے ہوئے غلام بچے، وہ بھی غلام جو بکے، سیدی کے پاس آ کے فروخت کیے گئے، بڑے بڑے صحابہ آپ کو سیدنا سلمان کہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص جو مصر کے گورنر تھے، ان کے بیٹے نے ایک قبطی عیسائی کو، کاپٹک کرسچن کو مصر میں صرف یہ کہہ کر کوڑا مار دیا کہ ہم حکمرانوں کی اولاد ہیں اور تم ہمارے غلام ہو۔ اس قبطی کو اتنا ایمان تھا اسلام کے عدل پر، سیدنا عمر پر، کہ وہ مصر سے چلتا ہوا مسجد نبوی میں آیا اور سیدنا عمر کے دربار میں شکایت کی کہ آپ کے گورنر کے بیٹے نے مجھے صرف یہ کہہ کر کوڑا مارا ہے میرے بیٹے کو کہ ہم سپیریئر ریس ہیں، ہم زیادہ تم سے برتری رکھنے والی قوم ہیں اور تم ایک ذلیل قوم ہو۔ سیدنا عمر کو اتنا جلال آیا کہ آپ نے اسی وقت حضرت سعد بن ابی وقاص جو گورنر تھے مصر کے، ان کو حکم بھجوایا کہ تم اور اپنے بیٹے کے ساتھ دونوں آئے اور میرے ساتھ مسجد نبوی میں حاضر ہو، اور اس عیسائی سے بھی کہا کہ تم رکو جب تک وہ واپس نہیں آ جاتے۔ اور جب حضرت سعد بن ابی وقاص گورنر اپنے بیٹے کے ساتھ مسجد نبوی میں آتے ہیں تو سیدنا عمر اسی عیسائی کو بلاتے ہیں، سامنے بٹھاتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں ایک کوڑا پکڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لو، یہ گورنر کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، اپنا انتقام لو، جس طرح اس نے تمہیں کوڑا مارا تھا اسی طرح تم اس کو کوڑے مارو۔ اور حضرت عمر مخاطب کرتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص کو اس طرح کہ اونٹوں کے چرانے والے، آپ جو اونٹ چرایا کرتے تھے، آپ نے احساس دلایا سب کو کہ تم سب کی اصلیت یہ ہے کہ تم اونٹ چرایا کرتے تھے۔ حضرت عمر خود اونٹ چراتے تھے۔ فرمایا اللہ نے تمہیں عزت دی ہے سیدی رسول اللہ کے دین کی وجہ سے، اس لیے عزت نہیں دی کہ تم عرب تھے، عرب تو تم ہزاروں سال سے تھے، اللہ نے تمہیں عزت دی کہ تم مسلمان ہو، تم سیدی رسول اللہ کے غلام ہو۔ اور اب تم لوگ اپنے آپ کو برتر سمجھنے لگے ہو، انسانوں کو غلام بنانے لگے ہو، دوسروں کو کمتر سمجھنے لگے ہو، سیدی رسول اللہ کی امت میں دراڑیں ڈالتے ہو۔ پوری دنیا کے سامنے سیدنا عمر نے مثال ثابت کر دی کہ چاہے مسلمان ریاست کا گورنر کیوں نہ ہو اور ایک عیسائی رعایا کیوں نہ ہو، مسلمانوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ عصبیت جاہلیت کی بنیاد پر ایمان لانے کے بعد جاہلی تعصب، جاہلی عصبیت کا مظاہرہ کرے اور سیدی رسول اللہ کی امت کو ترجیح نہ دیں۔ تو ابھی راہ گزر میں ہے، تو راستے میں پھنسا ہوا ہے، قید مقام سے گزر، جہاں کھڑا ہو گیا ہے، جہاں پھنس گیا ہے وہاں سے نکلو، مصر و حجاز سے گزر، فارس و شام سے گزر، مصر سے گزرو، حجاز سے گزرو۔ مصریوں کو تکبر ہے کہ وہ عرب لیگ، عربوں کو تکبر ہے کہ وہ سپیریئر ہے، اس لیے عرب لیگ الگ بناتے ہیں وہ،
عربوں میں آپس میں تکبر اور ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت اور مقابلہ ہے کہ ہم حجاز والے ہیں تو ہم یمن والے ہیں تو ہم عرب ہیں تو ہم شامی ہیں تو ہم عراقی ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ پوری عرب دنیا آج کس طرح آپس میں باہم دست و گریباں ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل اور رسوا کرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب عصبیت جاہلیت کے اوپر ہے۔ تو اپنی شناخت رکھو جیسے صہیب رومی اور بلال حبشی اور سلمان فارسی کے ہے، لیکن یہ شناخت اگر مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کا باعث بن جائے تو تم کافر بھی ہو، مرتد بھی ہو، خوارج بھی ہو، اور سیدی رسول اللہ سے تمہارا کوئی تعلق بھی نہیں۔ اور یہ بات سیدی نے خود فرمائی ہے، لہذا کسی کو شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے اس میں۔ آج پاکستان میں یہ بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا ہے، ناپاک اور پلیت ذلیل لوگ اٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم 5000 سال سے پشتون ہیں، پاکستانی تو ہم 70 سال سے ہیں، 1400 سال سے ہم مسلمان ہیں۔ واللہ تم مسلمان نہیں ہو، تم زمانے جاہلیت میں بستے ہو، تمہارا سیدی رسول اللہ کی امت سے اور پاکستان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کیسا امن جرگہ تم کرتے ہو جس کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم پاکستان توڑ کر پشتونستان بنائیں گے؟ یہ تو اعلان جنگ ہے سیدی رسول اللہ کے خلاف، یہ تو اعلان جنگ ہے مدینہ ثانی کے خلاف، یہ تو اعلان جنگ ہے سیدی رسول اللہ کی امت کے خلاف۔ وہ کون سا ناپاک اور ذلیل ہوگا جو یہ کہے کہ میں بلوچستان توڑ کر الگ کرتا ہوں، جب وہ یہ جانتا ہو کہ یہ بلوچستان سیدی رسول اللہ کے حکم سے پاکستان کے ساتھ جوڑا گیا؟ وہ کون سا کمینہ اور ناپاک اور پلیت ہوگا جو یہ کہے پاکستان مرد آباد، جب یہ جانتا ہے اس بات کو کہ اس پاکستان کو سیدی رسول اللہ نے اپنی نگرانی میں تیار کروایا، اور اس پر اللہ کا کرم بھی ہے، سیدی رسول اللہ کی نگاہ بھی ہے۔ یہ کیسے کافر مرتد عصبیت جاہلیہ میں رہنے والے خوارج ہیں کہ جو سیدی رسول اللہ کی امت میں تقسیم ڈال کر اپنے آپ کو پشتون، بلوچی، پنجابی، پٹھان، کشمیری، سندھی اور گلگتی، بلتی، چترالی، کتنی تم قسمیں بناؤ گے اپنی؟ اللہ نے کہیں کسی میں عزت نہیں رکھی ہوئی جب تک تم اسلام کو ترجیح نہ دو، جب تک تمہاری اصل شناخت اللہ اس کے رسول سے محبت اور تعلق نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ نے تمہاری شناخت پاکستان رکھی ہے۔ جاؤ نکلو پاکستان سے، دفع ہو جاؤ اگر تم کو پاکستان پسند نہیں ہے۔ دیکھو دنیا میں تمہاری کیا عزت ہوتی ہے، دیکھو تمہاری کیا پہچان ہوتی ہے دنیا میں۔ واللہ یہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جس طرح ہم جہنم کے کتوں کے خلاف تلوار نکال چکے ہیں، ان کو خوارج کہہ چکے ہیں، اسی طرح ان عصبیت جاہلیہ والے خوارج کے خلاف بھی اب پوری طرح تلوار نکالنے کی ضرورت ہے۔ جس کو یہ پاکستان پسند نہیں ہے وہ دفع ہو جائے، ورنہ ہم اس کو کاٹ کے یہیں دفن کر دیں گے اس کے اندر، جیسے ہم جہنم کے کتوں کو دفن کر رہے ہیں۔ کسی کا باپ بھی بلوچستان الگ نہیں کر سکتا، کسی کا باپ بھی پختونستان نہیں بنا سکتا۔ اللہ کے فضل سے اس پاکستان نے اب صرف پھیلنا اور بڑا ہونا ہے۔ جو ہمارے نصیب میں غزوہ ہند لکھا ہے، اس کو روکنے کے لیے بھی جو عصبیت جاہلیہ کی بنیاد پر، تعصب جاہلیہ کی بنیاد پر، زمانے جاہلیت کی بنیاد پر نعرے لگاتا ہے کہ میں پختون ہوں، پختونستان بناؤں گا، میں بلوچ ہوں، بلوچستان آزاد کراؤں گا، اس کو بھی اسی طرح دفن کرنے کی ضرورت ہے جیسے جہنم کے کتوں کو دفن کرنے کی۔ پاکستان سے پیار کرنے والے ہر مسلمان پر لازم ہے، اگر تم اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم سیدی رسول اللہ کی امت کا حصہ ہو، اگر تم سیدی رسول اللہ کی شفاعت چاہتے ہو، تو اپنے آپ کو اس تعصب جاہلیہ سے نکالو۔ خبردار تم نے کبھی یہ بات منہ سے نکالی کہ میں پہلے پشتون ہوں، پھر مسلمان ہوں، اس کے بعد کہیں پاکستانی ہوں، یہ بات کہنے والا کافر ہے، مرتد ہے، جہنم کا کتا ہے۔ خبردار تم نے اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نکالی کہ میں پاکستان توڑ کر ایک حصہ الگ کر دوں گا، تم جہنمی ہوگے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ہماری تلواریں تمہیں ختم کریں گی، آخرت میں دردناک عذاب تمہارا انتظار کرے گا۔ خبردار آج کے بعد تم نے اپنی قومیت کو، اپنی لسانیت کو ترجیح دی سیدی رسول اللہ کے دین پر۔ خبردار تم نے آج کے بعد اپنی قومیت اور اپنی لسانیت کو ترجیح دی سبز ہلالی پرچم پر۔ خبردار تم نے آئندہ اپنی قومیت اور لسانیت کو ترجیح دی گنبد خضرا پر۔ تم سے بڑا لعنتی کوئی نہیں ہوگا اس دنیا میں،
اور واللہ اللہ کی قسم پھر ہم تمہارے خلاف اپنی تلواریں لے کر کھڑے ہوں گے تمہاری گردنیں اتارنے کے لیے. دنیا کے جہنم کے کسی بھی کونے میں تم چھپ جاؤ جا کے, ہم تمہارے پیچھے آ کے تمہاری گردنیں اتاریں گے, جیسے ہم ہندو مشرکوں کی گردنیں اتاریں گے, جیسے ہم یہودیوں کو پتھروں کے پیچھے سے گھسیٹ کر ان کی گردنیں اتاریں گے, جیسے ہم جہنم کے کتوں کو تلاش کر کے ان کی گردنیں اتار رہے ہیں. واللہ اس پاک سرزمین کو نقصان پہنچانے کی تم بات کرو گے, پھر ہم سے رحم کی توقع نہ کرنا. ہم سیدی رسول اللہ کے دین اور اس پاک سرزمین کے معاملے میں بہت حساس ہیں. یہاں مذاق بھی برداشت نہیں کریں گے, اور تم تو سنجیدہ ہو اس پاک سرزمین کو توڑنے کے لیے, تم تو سنجیدہ ہو بغاوتیں کرنے کے لیے. تو بعد میں یہ مت کہنا کہ ہم نے تمہیں وارننگ نہیں دی تھی. تم پہ رحم نہیں کیا جائے گا. آج تم جتنا مرضی بھونک لو, آج تم جتنا مرضی فساد برپا کر لو, آج تم جتنا مرضی سیدی رسول اللہ سے بغاوت کر لو, ہر کتے کو بھونکنے کے لیے تھوڑا وقت دیا جاتا ہے. بھونک لو آج. جہنم کے کتوں کو بھی وقت دیا تھا ہم نے, اب ہماری تلواریں باہر آ چکی ہیں. تمہارے خلاف بھی یہی ہوگا. یہ پاکستان تو اللہ اس کے رسول کی حفاظت میں ہے, اس پر تو سایہ خدائے ذوالجلال ہے. انشاءاللہ اس پاکستان کو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تم 100 دفعہ پیدا ہو کے بھی الٹے لٹک جاؤ اور جہنم میں جلو جا کے, تب بھی تم نہ پشتونستان بنا سکتے ہو نہ بلوچستان الگ کر سکتے ہو. ہاں, جو تمہارے پیچھے چلے گا وہ اپنی دنیا اور آخرت ضرور خراب کروائے گا. پھر شکایت نہیں کرنا کہ پاکستانی ریاست نے مارا ہمیں, ہمارا قتل عام ہو گیا, ہمارے گاؤں تباہ ہو گئے, ہمارے لوگ مارے گئے. خانہ جنگی تو تم کرنا چاہتے ہو, امن جرگے کے نام پر بغاوت تم کر رہے ہو, پختونستان تم بنانا چاہتے ہو, کمیونسٹوں اور سرخوں کا جھنڈا تم لے کر آتے ہو. یہ جنگ پاکستان نے نہیں شروع کی. جب سے پاکستان بنا ہے تمہارے جیسے حرام خور پختونستان بنانے کے لیے کتوں کی موت پیدا بھی ہوتے رہے, کتوں کی طرح پیدا بھی ہوتے رہے, کتے کی موت بھی مرتے رہے. خان عبد الغفار خان, باچا خان, ولی خان, اس کے بیٹے, اس کا خاندان, سب کتوں کی موت مر گئے. پختونستان ان کا باپ بھی نہیں بنا سکا. ابھی بھی تم بھی زور لگا لو, ہم بھی ادھر ہی ہیں اللہ کے فضل سے. یہ پاکستان بھی ادھر ہے, یہ پاک فوج بھی ادھر ہے, پاکستان اور اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے بھی ادھر ہی ہیں. اور پاکستان کے سب سے بڑے محافظ خود پشتون ہیں, خود بلوچ ہیں. نہ تم پشتونوں کی نمائندگی کرتے ہو, نہ وہ جادوگرنی بلوچوں کی نمائندگی کرتی ہے. تم لوگ مشرکوں اور ہندوؤں اور یہودیوں کے دلال اور ان کی طوائفیں ہو. اور انشاءاللہ اب ہماری تلواریں تمہارا فیصلہ کریں گی. سیدی رسول اللہ کے اس پاکستان کو تو ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچانے دیں گے, چاہے ہمیں تمہارا کتنا ہی گندا خون, کتنا ہی کیوں خون نہ بہانا پڑے. تم جنگ مانگتے ہو تو جنگ تمہیں ملے گی. تم کتے کی موت مرو گے اور ہم مارے گئے تو ہم سیدی رسول اللہ کے دین کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوں گے. ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے, تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں بد نصیبی ہے. اچھی طرح سن لو, یہ مت کہنا کہ ہم نے بتایا نہیں تھا. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد و علی آلہ وصحبہ وسلم.